بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام علیکم۔ سلام اور عرض ادب کے بعد ہمیشہ کی طرح خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ لقمہ حرام کے حوالے سے یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ ایک نشست پہلے ہو چکی ہے، یقیناً آپ نے وہ ویڈیو کی شکل میں آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ والی ویڈیو دیکھیں، یہ والا لیکچر جو ہے بریف لیکچر یہ سنیں۔ عزیزان محترم، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ ایک مسلم معاشرہ ہے۔ مسلم معاشرے میں حرام اور حلال کی تمیز کو برقرار رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر انسان حرام اور حلال کا لیکچر تو دیتا ہے، بات تو کرتا ہے، خود کو مومن کنسیڈر کرتا ہے، خود کو دیندار کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں حرام اور حلال کی اپنی زندگی میں تمیز نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، جب انسان ایک لقمہ حرام یعنی حرام سے کمایا ہوا مال اور لقمہ جب اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اپنے منہ میں ڈالتا ہے، یعنی کھا لیتا ہے، اس کو ہضم کرتا ہے، اس کو خرچ کرتا ہے، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ بھیانک ہیں۔ فزیکلی بھی انسان ان اثرات سے متاثر ہوتا ہے، یعنی انسان کا بدن، انسان کا جسم، انسان کی ذات اس سے متاثر ہوتی ہے، یعنی مادی طور پر بھی انسان، جسمانی طور پر بھی انسان متاثر ہوتا ہے، اور روحانی طور پر بھی انسان جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، یعنی انسان کی روح پر بھی اس کے برے اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ پس جب انسان لقمہ حرام کھا لیتا ہے تو اس کا بدن بھی متاثر ہوتا ہے، اس کی روح بھی متاثر ہوتی ہے، اس کے بچے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ جس معاشرے میں وہ زندگی گزار رہا ہے، وہ اجتماع، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بھی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور خود انسان کے جو روحانی اعمال ہیں، جیسا کہ انسان نماز پڑھتا ہے، انسان کی نماز بھی متاثر ہوتی ہے، انسان روزہ رکھتا ہے، اس کا روزہ بھی متاثر ہوتا ہے، انسان خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، اس کی دعا بھی متاثر ہو جاتی ہے، الی آخر۔ انشاءاللہ جو تیسری ویڈیو ہوگی اس میں ڈیٹیل میں تفصیل سے ہم اس حرام لقمے کے انسانی زندگی پر اثرات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج مختصر گفتگو ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اکل لقمۃ حرام لم تقبل له صلاة 40 لیلۃ ولم تستجب له دعوة 40 صباحا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے بھی حرام لقمہ کھایا، جس نے بھی لقمہ حرام اپنے پیٹ میں ڈالا، حرام کھایا، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، تو 40 راتیں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بس جو شخص بھی حرام کھاتا ہے، ایک حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، تو اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ بس جو شخص بھی حرام کھاتا ہے، ایک حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، تو اس کا رد عمل یہ ہوگا
کہ 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. وَلَمْ تُسْتَجَبْ لَهُ دَعْوَةُ 40 صباحا. اور اسی طرح 40 دن اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی. پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان حرام لقمہ کھا لیتا ہے، حرام لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، حرام مال کھا لیتا ہے، تو اس کی عبادت پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 40 راتیں اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی اور 40 دن اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی. وَكُلُّ لَحْمٍ يُنبِتُهُ الْحَرَامُ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ. اور حرام سے بنا ہوا گوشت، ظاہر ہے کہ انسان جب کھا لیتا ہے، حرام کھا لیتا ہے، تو اسی حرام سے، اسی لقمے سے انسان کا گوشت اور انسان کی پوست جو ہے وہ بن جاتی ہے، اس کا خون بھی اسی سے بنتا ہے، اس کا گوشت بھی، یعنی اس انسان کی نشوونما اسی سے ہوتی ہے. اس کے اثرات ہوتے ہیں فزیکلی، جسمانی طور پر، جسم کے اوپر، بدن کے اوپر اس لقمے حرام کے اثرات ہوتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَكُلُّ لَحْمٍ، ہر وہ گوشت، يُنبِتُهُ الْحَرَامُ، جس کی نشوونما ہوئی ہے حرام کے ذریعے، یعنی حرام مال سے جس کی نشوونما ہوئی ہے، پس فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ، پس یہ جو بدن ہے، یہ جو گوشت ہے، یہ جہنم کی آگ کا مستحق ٹھہرے گا. یعنی اس بدن اور اس جسم کو جس کی نشوونما حرام سے ہوئی ہے، وہ جسم اور وہ بدن، یعنی وہ انسان، وہ شخص جہنم میں چلا جائے گا اور جہنم کی آگ اسے جلائے گی. وَإِنَّ اللُّقْمَةَ الْوَاحِدَةَ تُنبِتُ اللَّحْمَ. اب یہاں پہ کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ شیخ صاحب، کیا ایک ہی لقمہ کھانے سے انسان کا گوشت بنتا ہے، انسان کا خون بنتا ہے؟ یعنی ایک لقمہ، کچھ بھی ہو، کوئی بھی غذا ہو، اگر وہ انسان کھا لیتا ہے تو ایک ہی لقمے کا کیا انسان کی باڈی پر، انسان کے بدن پر، انسان کے جسم پر اس کے اثرات ہیں؟ اس سے انسان کا گوشت اور انسان کی پوست اور انسان کا خون بنتا ہے. تو یقیناً حدیث کی روشنی میں انسان جب ایک لقمہ کھا لیتا ہے، چاہے وہ حرام کا ہو یا حلال کا ہو، یہاں ہم حرام کی بات کر رہے ہیں، لیکن اوورآل اس لقمے کے اثرات ہوتے ہیں اور اس ایک لقمے سے ہمارا جو جسم ہے، اس کا گوشت ڈیولپ ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے. وَإِنَّ اللُّقْمَةَ الْوَاحِدَةَ، بے شک ایک ہی لقمہ، تُنبِتُ اللَّحْمَ، اس سے انسان کے جسم میں گوشت بن جاتا ہے. تو عزیزان محترم، بس اس طرف متوجہ ہوں کہ جب ہم ایک ہی لقمہ حرام اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، کھا لیتے ہیں، تو 40 دنوں تک نہ ہماری کوئی نماز قبول ہوتی ہے، نہ ہماری کوئی دعا قبول ہوتی ہے، اور ایک ہی لقمہ حرام سے ہمارے جسم کا گوشت بن جاتا ہے، اور یہی گوشت، یہی بدن، یہی جسم، یہی انسان، یہی شخص جس نے حرام کھایا ہوا ہے، اس نے جہنم میں جانا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں، جن لوگوں نے بڑے پیمانے پر حرام خوری کی ہے، لوگوں کا مال غصب کیا ہوا ہے، لوگوں کی زمینیں غصب کی ہوئی ہیں، لوگوں کی پراپرٹیز جو ہیں وہ غصب کی ہوئی ہیں، لوگوں کا حق مارا ہے، تو اس کا پھر کیا حال ہوگا؟ اس کی زندگی پر اس حرام مال کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس کی عبادات پر اس حرام مال کے کیا اثرات ہوں گے؟ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل حرم الجنت جسدا غذی بحرام. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے اس انسان پر، اس شخص پر
اس بدن پر، اس جسم پر جس کی نشوونما حرام سے ہوئی ہے، جس کا گوشت حرام سے بنا ہے، جس کا خون حرام سے بنا ہے، اس پر جنت جو ہے وہ حرام قرار دی ہے کہ وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ بس حرام خور انسان اس حدیث کی روشنی میں وہ جنت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ جنت میں جانا خداوند متعال کی طرف سے اس پر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تو عزیزان محترم، اپنی زندگی کے معاملات میں، رزق و روزی کے معاملات میں ہمیں بہت زیادہ حرام اور حلال کو لے کر زیادہ سے زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حلال طریقے سے کمانے اور حلال طریقے سے کھانے اور کھلانے کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔